کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ, کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے. محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے, جائز ہے. دلیل یہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا, حوالہ بھی دے دیا حدیث کا. میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں, حوالوں سے. کیا ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا. خدا کے بندو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ, سفر کے موقع پہ ہے, وہ جہاد کے موقع پہ ہے. جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے, پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے. وہاں تو پھر سفر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے, حضر پہ. تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا, شدید بھوک لگے, شدید پیاس لگے. کسی کو روزہ زیادہ, میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑھا کھودتے ہیں, رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے. اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا, اس مفتی کو دیکھو, اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ, اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے. پھر یہ بھی فتویٰ دے گا کہ توڑنا کیا ہے, جائز ہے. شاید میں فتویٰ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے, لیکن اس فتوے کا شرعی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فتویٰ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں. یہ تو خود اس کی علامت ہوگی مفتی غلط فتویٰ دے رہا ہے, اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا ہے. بولو نا, مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ. انشاءاللہ میں پھر بھی فتویٰ نہیں دوں گا میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے. بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آیت سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے, تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ. جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں, ان کے روزے میں اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے, جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے بولو, 60 روزے. ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, تو موت سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو, اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے. تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے, رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے. رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے. تو اسلامی احکام یاد رکھو, ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں, اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے 2 آسانیاں کر دی, فمن کان منکم مریضا, بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے فقہا کہتے ہیں, ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں, اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا, دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا, اتنی شدید پیاس لگتی ہے. کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے, یار ایسی مجبوری میں کیا ہے, جائز ہے. مجبوری ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں, ہم بچپن میں اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے, روزانہ رکھنا پڑے گا بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے, نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں. پھر کریں کیا بھائی, ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا, توڑ دیں. روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو
علماء پہ اعتراض کریں گے, ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے, روز رکھوایا, دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے, روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے. اسلام ایکچولی ایک وسیع, وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل, میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا, یہ کہ او بھائی جان یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو, یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں, شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا, مر نہ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا, نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق, نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں, پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے. دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں, سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے, سائنس پڑھائی ہے, وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے. ارے بھائی تم ساری زندگی سیاست میں رہے, اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے؟ قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار, کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی. اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ دیندار لوگ.